علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اور سب سے پہلے تو یہ جو ایڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ سے درخواست ہے جس طرح پہلے آپ نے اس کو سبسکرائب کیا تھا، اس کوکنگ چینل کے اس ایڈ کو، یعنی کوکنگ چینل کو جو آپ نے سبسکرائب کیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو اے ای اور پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کیا ہے اور پاکستان کے کن کن شہروں میں اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز کی صورتحال کیا رہی، یو اے ای میں کیا رہی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت یو اے ای میں جو ویکسین کے حوالے سے بوسٹر شاٹس ہیں، اس حوالے سے جو کنفیوژن پائی جاتی ہے، کوشش کروں گا وہ کنفیوژن بھی دور کی جائے، کیونکہ 2-3 میرے دوستوں نے مجھے ای میل کی ہے اور جنہوں نے بتایا ہے کہ اس ویکسین کی جو بوسٹر ڈوز ہے اس کی کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں 7195 کیسز رپورٹ ہوئے، 8 اموات ہوئیں، اور جو پازیٹیوٹی شرح ہے وہ 12.5% رہی، اور گزشتہ مسلسل 5 دنوں سے یہ 10 سے اوپر ہے، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ یو اے ای کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو 2629 یعنی 2629 کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن اموات جو ہیں وہ 5 ریکارڈ کی گئیں۔ یہ تو تھی صورتحال کیسز کی۔ اب آتے ہیں جناب کہ یو اے ای نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یو اے ای کے F-16 فائٹرز پلینز نے، یعنی جہازوں نے، یمن میں اس ٹھکانے کو تباہ کیا ہے، یعنی لانچنگ پیڈ کو تباہ کیا ہے، جہاں سے آج ابوظہبی پر 2 میزائل داغے گئے تھے، بیلسٹک میزائل، جن کو یو اے ای کی جو فضائی دفاعی سسٹم ہے اس نے فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ملبے سے زمین پر کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ساری صورتحال کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے خطے میں، کیونکہ ہمارا خطہ جو ہے، جو ریجن ہے، یہ دنیا کی بہت سی طاقتوں کی نظر میں ہے، لیکن یہ کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے عراق وار، لیبیا کی جو صورتحال ہے، افغانستان کی جو صورتحال ہے، جو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شام میں جہاں جہاں مسلمان ہیں صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے حملے کیے جاتے رہیں گے دونوں اطراف سے تو نقصان دونوں جانب مسلمان بستے ہیں۔ نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا۔ اسلحہ کس کا بکے گا؟ وہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اسلحہ بیچنے والے یہی چاہیں گے کہ جناب مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ مسلمانوں کا مرنا جس طرح عراق میں، افغانستان میں، دیگر ممالک میں، یہ ان کے فیور میں جاتا ہے۔ خیر جناب، صورتحال اب یہ ہے کہ آتے ہیں ویکسینیشن والا جو بوسٹر ڈوز کی جو صورتحال ہے، اس کی جانب بہت سے دوستوں نے، 2-3 دوستوں نے، ظاہر ہے ان کی کنفیوژن ہے تو دیگر دوستوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ جناب پاکستان سے جن لوگوں نے سائنو ویک ویکسین لگوائی ہے، ظاہر ہے یو اے ای میں ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ WHO کی اپروو شدہ ویکسین کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، اس میں وہ شامل ہے۔ اب بوسٹر ڈوز پر وہ جن لوگوں نے سائنو ویک لگوا رکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ الحسن ایپ جب انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی تو اس پر انہوں نے اپائنٹمنٹ بوسٹر ڈوز کے لیے لی تو ان کو فائزر کی اپائنٹمنٹ نہیں دی گئی۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ نے سائنو ویک یعنی چائنیز ویکسین لگوائی ہے پاکستان میں، اس کی 2 ڈوزز لگوائی ہیں، تو تیسری ڈوز آپ کو یو اے ای میں فائزر کی نہیں لگ سکتی، آپ کو وہاں پہ سائنو فارم ویکسین ہی لگوانا پڑے گی۔ البتہ اگر آپ نے پاکستان سے موڈرنا کی 2 ڈوزز لگوائی ہیں، فائزر کی 2 ڈوزز لگوائی ہیں، تو پھر آپ کو موڈرنا یا سائنو فائزر کی 2 بوسٹر ڈوز یو اے ای میں لگائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں کنفیوژن اس لیے ہے
کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ملک میں یعنی سائنو فارم ویکسین بن رہی ہے تو کسی دوسرے ملک میں جو ویکسین بنے، اب کین سائنو کے نام سے وہی ویکسین سائنو فارم جو ہے یہ سائنو ویک وہ کین سائنو کے نام سے پاکستان میں بن رہی ہے۔ اب اپنا چائنا میں سائنو فارم ویکسین چائنا اسی نام سے بن رہی ہے، لیکن اب جو ویکسین سائنو فارم بن رہی ہے وہ یو اے ای میں بن رہی ہے، لیکن اس کا نام وہی ہے۔ اس لیے جن دوستوں نے یہ سوال کیا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ فائزر کے لیے نہ جائیں، بلکہ وہاں کی جو ہیلتھ اتھارٹیز جس طرح آپ کو مشورہ دے رہی ہیں آپ اس مشورے پر عمل کریں، اور اگر لازمی نہیں ہے، دیکھیں بوسٹر ڈوز صرف ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جو کہ سرکاری دفاتر وہاں کے وفاقی اداروں میں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے لازمی نہیں ہے تو انتظار کر لیں، لیکن اگر لازمی ہے تو پھر جس طرح جو ویکسین آپ کی وہاں کی مقامی ہیلتھ اتھارٹی جس ویکسین کو آپ کے لیے تجویز کرتی ہے آپ پھر وہی ویکسین لگوائیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔